غالباً یہ اسرائیل کی تاریخ میں ہی پہلی بار ہوا ہے کہ یمن کی سرزمین سے ایک ایسا حملہ کیا گیا ہے جو کہ ایگزیکٹلی جو ہے اس نے اسرائیل کی سرزمین کے اوپر بالکل اہداف کو جو ہے وہ نشانہ ان کو بنایا گیا ہے۔ یہ یمن کے حوثی ہیں جن کی جانب سے یہ میزائل داغے گئے ہیں۔ میزائل بھی کون سے؟ ہائپر سونک میزائل کا پہلی بار استعمال کیا گیا ہے یمنی حوثیوں کی جانب سے، اور یہ کتنا فاصلہ بنتا ہے، آخر کیا نوبت پیش آئی کہ یمن کی جانب سے ایسا حملہ کیا گیا ہے، کس رد عمل کی بنیاد کے اوپر کیا گیا ہے، کیا واقعاً جو ہائپر سونک میزائل ہیں یا اس طرح کے جدید دیگر جو ویپنز ہے یمنی حوثیوں کے پاس آیا کہاں سے، چاہے رشیا کے پاس سے آیا ہے یا ایران نے دیا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں تمام تر چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یمن کی جانب سے جو میزائل ہائپر سونک داغے گئے ہیں، اور ان کا اگر آپ فاصلہ دیکھ سکیں، آپ اپنے پاس میپ بھی اگر کھول کے دیکھیں کہ یمن کہاں پر واقع ہے، اور پھر یمن جو حوثی ہیں یہ پورے یمن کے اوپر ان کا کنٹرول نہیں ہے بلکہ یمن کے کچھ حصے کے اوپر ان کا کنٹرول ہے، وہاں سے یہ میزائل داغے گئے ہیں، ہائپر سونک کے میزائل ہیں، اور ان کا فاصلہ یمن کی سرزمین سے سینٹرل اسرائیل تک جہاں پر یہ میزائل لگے ہیں وہاں تک یہ تقریباً فاصلہ بنتا ہے 2000 کلومیٹر۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا فاصلہ نہیں ہے، 2000 کلومیٹر کا یہ فاصلہ بنتا ہے، اور یمن کے مطابق 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ان کے ہائپر سونک میزائل نے فقط 11 منٹ میں یہ فاصلہ طے کیا ہے، اور یہ بہت اگر دیکھا جائے کہ یمن کی جانب سے ایک بڑی کامیابی کے طور کے اوپر اس کو دیکھا جا رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے متعدد ہائپر سونک میزائل ہمارے پاس محفوظ ہیں جو کہ ہم اسرائیل کی سرزمین کے اوپر داغ سکتے ہیں۔ مگر اس میں جو اہم سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اس تمام ایریا کے اندر یا فاصلے کے اندر جو ہے وہ امریکہ کے بھی اینٹی میزائل سسٹم جو ہیں وہ نصب ہیں، اور اسرائیل کا اپنا آئرن ڈوم اور ایرو 3 جو دفاعی سسٹم ہے، اینٹی میزائل سسٹم جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر ناکام ہوئے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ میپ کے اندر آپ بخوبی جو ہے وہ چیز دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ اس کو خود موبائل کے اندر بھی اس کا میپ دیکھیں تو جہاں پر یمن کی سرزمین کے اندر سے یہ میزائل داغے گئے ہیں وہاں ریڈ سی بھی ہے۔ ریڈ سی وہ ایریا ہے، وہ سمندر ہے جہاں پر بڑی تعداد کے اندر مشرق وسطیٰ کی کشیدگی کے سبب امریکہ کی جانب سے اپنے جو بحری بیڑے ہیں انہیں وہاں پر نصب کیا گیا ہے، اور ان کے اندر بھی اینٹی میزائل سسٹم جو ہے وہ سسٹم مکمل طور کے پر انسٹال ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ امریکن جو سسٹمز ہیں، جو بحری بیڑے ہیں، وہ بھی ان میزائلز کو نہیں روک سکے ہیں، اور دوسری سائڈ کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل کا جو اپنا ملکی دفاعی سرحدی سسٹم جو لگا ہوا ہے آئرن ڈوم اور ایرو 3، وہ بھی اس کو مکمل طور کے اوپر نہیں روک سکا ہے، ناکام ہوئے ہیں یہ دونوں سسٹم۔ اور یمن کی جانب سے جو ہائپر سونک میزائل داغے گئے ہیں وہ اسرائیل کے یعنی سینٹرل اسرائیل میں جہاں پر لگے ہیں، اور اسرائیل کا بڑا اہم جو ایئرپورٹ ہے بن گوریان، اس کے بالکل قریب میں جا کر یہ میزائل جو ہے وہ لگے ہیں۔ اس کے ظاہر ہے اس کے بعد ایک خوف و ہراس کی صورتحال ہے اسرائیل کے اندر۔ اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ اس کے 9 جو لوگ ہیں ان کے اندر مائنر انجریز ہیں، وہ معمولی قسم کے زخمی ہوئے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے اسرائیل کے لیے۔ بنجامن نیتن یاہو کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ جاری کی گئی انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے اور یمن کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی، لیکن یہ انتہائی تشویشناک بات ہے اسرائیل کے لیے۔ خود اسرائیل کی جو سیکیورٹی ہے وہ کافی حد تک جو ہے آپ کو مکمل طور کے اوپر جو ایک تاثر بنا ہوا ہے کہ آئرن ڈوم کسی بھی میزائل کو اندر نہیں آنے دیتا، وہ یمن کے جو حوثی ہیں ان کی جانب سے جو ہائپر سونک میزائل کا استعمال کیا گیا ہے، انہوں نے اس تاثر کو بری طرح جو ہے وہ زمین بوس کر دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کی جانب سے بھی جب پہلی بار براہ راست جو ہے اسرائیل کی سرزمین کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، اور اس میں کہا گیا تھا کہ تواتر کے ساتھ ڈرونز اور میزائل جو ہیں وہ داغے گئے ہیں اسرائیل کی سرزمین کی جانب، مگر اس کے اندر انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹس کر رہا تھا کہ فقط 3 ایسے میزائل ہیں جنہوں نے اسرائیل کی جو بیسز ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے کامیابی کے ساتھ۔ ان 3 میزائلز کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ 3 ہائپر سونک میزائل ہیں۔ اسی حوالے سے اسرائیل پہلے بھی یہ کہہ چکا ہے، اور جتنے بھی جو تجزیہ کار ہیں دفاعی امور کے حوالے سے جو بالخصوص مڈل ایسٹ کی صورتحال کو دیکھتے رہتے ہیں، وہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ایران کی جانب سے جو ایران کے پاس ہائپر سونک میزائل ہیں وہ شدید خطرہ ہیں امریکی مفادات جو کہ اس خطے کے اندر ہیں انہیں اور اسرائیل کو بھی، کیونکہ ہائپر سونک میزائل ایسی قوت ہیں جنہیں دنیا کا کوئی بھی جدید جو نظام ہے وہ اتنی قوت کے ساتھ، اتنی طاقت کے ساتھ، اتنے مؤثر انداز میں نہیں روک سکتا ہے۔ اور یہ چیز اب واضح ہو گئی ہے یمن کی جانب سے جو کہ ہائپر سونک میزائل داغے گئے ہیں،
اور بالکل ایگزیکٹلی لگے ہیں، اور امریکہ کا اور اسرائیل کا جو مکمل جو دفاعی سسٹم ہے وہ ناکام ہوا ہے۔ اب یہ کیوں یمن کے حوثیوں کی جانب سے میزائل داغے گئے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی یمن کی جانب سے ایک ڈرون اٹیک کیا گیا تھا اسرائیل کی سرزمین کے اوپر، اور اس کے اوپر اسرائیل کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم رد عمل دکھائیں گے۔ تو پھر الحدیدیہ جو بندرگاہ ہے، بڑی اہم بندرگاہ ہے یمن کی، وہاں پر فضائی حملہ کیا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے، بڑی تعداد کے اندر نقصان بھی ہوا تھا یمن کا، اور یمن کے عام جو شہری ہیں وہ بھی مارے گئے تھے۔ اس بنا کے اوپر ہی یمن حوثیوں کی جانب سے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی تھی کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، اور یہ جو موجودہ جو حملہ ہے ہائپرسونک، اسے وہ اسی چیز کے ساتھ جوڑے ہیں، اور ظاہر ہے اس تمام چیزوں کی جو بنیادی وجہ ہے وہ غزہ کی صورتحال ہے۔ اب یہ بات کر لیتے ہیں کہ یمن حوثی جو کہ ایک تنظیم ہے، بہرحال اس کے پاس اتنا جدید اسلحہ آیا کہاں سے؟ تو آ رہا یہ رشیا کی ایک سرکاری نیوز ایجنسی ہے، اس کی جانب سے بہت پہلے غالباً 6 یا 7 سال پہلے ایک نیوز جو ہے وہ شائع کی گئی تھی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ یمن کے حوثیوں کے پاس ہائپرسونک میزائل جو ہیں وہ آ گئے ہیں۔ اب رشیا کی اس سرکاری نیوز ایجنسی کو یہ خبر کس نے دی، کہاں سے شواہد ہے، کس کو کوٹ کیا گیا، ایسی کوئی بات کو ذکر نہیں کیا گیا، مگر امریکہ، یورپی ممالک اور اس کے اتحادی یہ سمجھتے ہیں کہ ہائپرسونک میزائل کی جو ڈیل ہے وہ رشیا کی جانب سے یمنی حوثیوں کے ساتھ کی گئی ہے، اور رشیا کی جانب سے یہ ہائپرسونک جو میزائل ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ کس کے جواب میں دیے گئے ہیں؟ ظاہر ہے رشیا یہ سمجھتا ہے کہ یوکرین کو مسلسل امریکہ اور اس کے اتحادی جدید ویپنز جو ہے وہ دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ مشکلات بھی فیس کرنی پڑتی ہیں رشیا کو، اور اس چیز کا بدلہ جو ہے وہ یمن کو جدید ویپنز یا ہائپرسونک میزائل دے کر وہ دیا جا رہا ہے تاکہ وہ اسرائیل کے اوپر داغے۔ اب دوسری صورت جو ہے وہ ظاہر ہے یہ بھی نکل سکتی ہے، اسرائیل بھی اپنا رد عمل گو کے دے گا، مگر رشیا کے حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رشیا اور اسرائیل کی مابین بھی آنے والے وقتوں میں مزید جو کشیدگی ہے وہ بڑھ سکتی ہے، کیونکہ ابھی تک یہی تاثر مل رہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہائپرسونک جو جدید میزائل دیے گئے ہیں یہ رشیا کی جانب سے ان حوثیوں کو دیے گئے ہیں۔ تو آنے والے خطے کے اندر مزید ایک کشیدگی بڑھتی بھی جا رہی ہے۔ اسرائیل جسے بڑا غرور تھا اپنے دفاعی سسٹم کے اوپر، وہ یمن کی حوثیوں کی جانب سے جو کہ ہائپرسونک میزائل داغے گئے ہیں، اس تاثر کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ آنے والے وقتوں میں نہیں معلوم ہے کہ اس کی تعداد ہائپرسونک میزائل کی وہ کتنی ہے، ایگزیکٹلی اماؤنٹ تو نہیں پتا کہ یمنی حوثیوں کے پاس یہ میزائل کتنے ہیں، مگر کچھ پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنی بڑی تعداد کے اندر کل کو یہ میزائل اسرائیلی سرزمین کے اوپر داغے جا سکتے ہیں، اور کس حد تک جو ہے وہ اسرائیل کو نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو گو کہ اب یہ صورتحال مزید آپ کو جو ہے وہ مڈل ایسٹ کی، بالخصوص غزہ کی، اسرائیل کی، جو کہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہماری جو سرزمین ہے، ہمارا جو دفاعی سسٹم ہے وہ بڑا محفوظ ہے، اسے پاش کر دیا ہے یمنی حوثیوں کی جانب۔